کہ ایم کیو ایم کی سیاست اور الطاف حسین کی شخصیت یہ ایلیمنیشن راؤنڈ میں ہی تھی پچھلے 8 سال سے؟ نہیں تھی. نہیں سر، کہاں تھی؟ آپ ہم نے ان پر تنقید کی اور اس تنقید کو انہوں نے تسلیم کیا. اچھا. میں روزنامہ جسارت کا رپورٹر تھا اور روزنامہ جسارت الطاف حسین کے مخالف سیاسی فکر رکھنے والا اخبار تھا. وجہ کہ الطاف حسین نے کہا ان کو ووٹ نہ دیں تو 12,000 ووٹ لیے. Before watching this video, please subscribe All About Pakistan by Jag Karachi. السلام علیکم، میں ہوں انجینئر عمیر وہاب. میرے پلیٹ فارم کا نام ہے جاگ کراچی اور جاگ کراچی کا یہ سوشل ہینڈل ہے آل اباؤٹ پاکستان، جس سے آپ یہ مختلف پروگرام اکثر دیکھتے رہتے ہیں. یہ انتہائی ریسرچ کے بعد ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے ہم لے کے آتے ہیں جو واقعی اس پیشے سے وفا کرتے ہیں. آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان فیڈریشن آف یونین اینڈ جرنلسٹ کے سیکرٹری جنرل ایچ خانزادہ صاحب. تو خانزادہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج جو میں گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ صحافت میں 40 سال سے ہیں، 4 دہائیوں سے ہیں. پہلے اخبار نویسی سے لے کر جو ہے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، جس میں اب تک چینل کو آپ بنانے والے، آج نیوز، ڈان نیوز، پھر اب نیو نیوز نیٹ ورک کے بیورو چیف ہیں آپ. خان صاحب، صحافت کا جو دور آپ نے دیکھا اس کراچی شہر میں، پچھلی تقریباً 3 سے 3.5 دہائیاں ایسی گزری کہ حقیقی طور پہ، میں حقیقی کا ورڈ زیادہ استعمال کر رہا ہوں، حقیقی طور پہ بولنے پہ، اظہار رائے پہ پابندی رہی. آپ ایک ویو لینتھ سے اوپر کام نہیں کر سکتے تھے. جو زیادہ بولتا تھا وہ خاموش کرا دیا جاتا تھا، وقتی طور پہ یا مکمل طور پہ. سوال میں یہ لینا چاہوں گا کہ آپ نے گزشتہ 40 سالوں میں ہر اس جگہ جا کے آواز حق بلند کیا، ہر اس چیز کو لوگوں کو بتایا، دکھلایا، چاہے اپنے صحافت کے ذریعے، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، جو کہ دکھانے پہ لوگوں کی سانسیں رکتی تھی. میری بات مراد ہے ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے بانی و سربراہ قائد الطاف حسین صاحب پہ. آپ نے اس زمانے میں بھی ان اخباروں میں لکھا ہو، تو آپ خود ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ نے کہاں کہاں لکھا، کیا کیا کیا. میں یہ امید رکھوں گا کہ الطاف حسین صاحب سے آپ کی کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہوگی. الطاف حسین صاحب سے ہمارے دیرینہ مراسم تھے اور ہیں. ہم الطاف حسین کے ناقد رہے پہلے دن سے. ہم نے ان پر تنقید کی اور اس تنقید کو انہوں نے تسلیم کیا. اچھا. میں روزنامہ جسارت کا رپورٹر تھا اور روزنامہ جسارت الطاف حسین کے مخالف سیاسی فکر رکھنے والا اخبار تھا. وجہ یہ تو اخبار کی ہر اخبار کی ایک پالیسی ہوتی ہے. اخبار کی پالیسی تھی. تو میں الطاف حسین کی جب یہاں موجود تھے تو ان کے جو بھی معاملات اور جو پریس کانفرنسز وغیرہ ہوتی تھی میں ان میں کور کرنے جایا کرتا تھا. تو ان کے ساتھ میرا ایک یعنی بالمشافہ بھی تھا اور وہ مخالف کی حیثیت سے میرا بڑا خیال بھی رکھتے تھے. اچھا، مخالف کیسے سے خیال رکھتے تھے؟ جی جی. تو خان صاحب یہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں. اب ہم نے تو سنا ہے کہ جو سن رکھا ہے، کیونکہ ہماری عمر بھی اس عمر کے حصے میں نہیں آئے ابھی کہ ہمیں وہ چیزیں یاد ہوتی. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے جب الطاف حسین یہاں ہوتے تھے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے تو سنا کہ جو ان کے خلاف بولتا تھا اگلے دن وہ دکھتا ہی نہیں تھا. وہ جو کاسا لیس ہوتے تھے وہ ان کی کہانی ہو سکتی ہے. کاسا لیس ذرا کاسا لیس یہ کہ جو ان سے وفاداری کا حلف لیتے تھے اور بعد میں کوئی اونچا نیچا. اچھا، ایسا بھی ہوتا تھا. ایسا ہوتا تھا. بہت سارے لوگ ان سے فائدہ لے کر پھر انہی کی، وہ کہتے ہیں ہماری بلی ہمیں کو میاؤں. ٹھیک ہے، نہ ہم ان کی بلی رہے اور نہ ہماری میاؤں پر کبھی انہوں نے اعتراض کیا. واہ، مطلب اتنا الطاف حسین صاحب کو آپ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے مخالفت بھی بڑے خندہ پیشانی سے برداشت کی. جی بالکل. میں مطلب میری تو کی بھائی، تو اوروں کی بھی کی ہوگی جو صحافی. اور کوئی نہیں تھا. مطلب 2 ہی لوگ تھے اس ٹیئر میں
जो डॉन के एक मरहूम रिपोर्टर थे जनाब अलीमुद्दीन पठान साहब अच्छा। और मैं, तो और हम जो है रोज़नामा डॉन जो है वो भी, देखिए बुनियादी बात यह है कि खबर हम लेते भी थे, खबर देते भी थे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खबर देते थे, बहुत सारे लोग सिर्फ खबर देते थे, लेते नहीं थे। और उसका सबब ये था कि मैं इस मौजू पर बवजूह इसको ज़रा सरसरी सा गुजारने की कोशिश करूँगा कि उस वक्त जो मेरे साथी रिपोर्टर्स थे वो किसी और वजह से सिर्फ खबर दिया करते थे, खबर लिया नहीं करते थे। हम लोग जो थे मरहूम अलीमुद्दीन पठान और मैं, हम खबर लेते भी थे और खबर देते भी थे। अच्छा। इस सारी सूरत हाल से कि हमने उस पूरी सूरत हाल, हाँ ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे लोगों ने खबरदार नहीं किया, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई बहुत ही आला दर्जे का सलूक हुआ, बहुत ही अच्छा सलूक हुआ, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे साथ कोई बहुत बुरा सलूक भी नहीं हुआ। ठीक है, जहाँ ताकत का तकाज होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छे और बुरे मामलात में मुलव्वस भी होते हैं, हमें इसका इदराक था और अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि हमने हमने एहतियात भी की। इसमें सरासर अल्लाह ताला का करम था। और मतलब ये तो मैं इस बात को यहीं पे आके समेट लूँ, अल्ताफ हुसैन की जानिब से कभी किसी कह सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से किसी भी हैरेसमेंट का सामना नहीं हुआ फाइनली? नहीं, देखिए अल्ताफ हुसैन खुद तो किसी को हैरेस नहीं करते। उनकी जमात उनकी जमात की तरफ से जो कुछ सबके साथ होता था वो हमारे साथ भी होता था, ऐसी कोई उनकी मौजूदगी में, उनके जाने के बाद नहीं। देखिए आप अल्ताफ हुसैन जो है, आप जो कह रहे हैं कि वो खुद तो किसी को कुछ नहीं कहते थे, नहीं किसी को भी नहीं कहते थे, ठीक है जी। सवाल ये पैदा होता है कि हमने अपनी पूरी एहतियात भी की और अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी भी फरमाई, और फिर ये कि हम खबर लेते भी थे, खबर देते भी थे। खान साहब, यहाँ पे आज से कुछ दिनों पहले ISPR और हमारे मुल्क के हसास इदारे ने एक अपना वर्जन दे दिया, नैरेटिव दे दिया कि आज के बाद पाक अफवाज किसी भी सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करेगी, कुछ ऐसा ही था। और हमारे जो हसास इदारे के सरबराह हैं उन्होंने भी ये बताया कि हाँ, हमसे कुछ गलतियाँ हो गई होंगी माजी में, जो जिस पे हम आगे हम इस बात का ख्याल रखेंगे और हम इदराक इस बात का कर रहे हैं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। तो आज यानी आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर 2022 है जो प्रोग्राम जो आज जो रिकॉर्ड हो रहा है। आज के दिन जो 22 अगस्त 2016 में वक़ूफ़ पज़ीर कराची प्रेस क्लब के गेट पे हुई, उसमें गद्दारी के लातादाद मुकदमात बने। MQM की जो अपर लेयर की क़यादत थी वो रूपोश हो गई। अगले दिन उन्होंने आके फ़ारूक सत्तार के साथ बयान दे दिया कि भाई हम अल्ताफ़ हुसैन से लाताल्लुक़ होते हैं, और आर्टिकल 6 की पिटीशन असेंबली में फैसल सब्ज़वारी ने भी जमा करवा दी कि अल्ताफ़ हुसैन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम मुहब्बे वतन लोग हैं। और उस वक्त वो गद्दारी के मुकदमे आ गए थे। तो आज वो गद्दारी के मुकदमे में वो तमाम लीडरशिप ही बाइज़्ज़त बरी हो गई और तमाम चीज़ों एक तो वो मुकदमे गद्दारी के नहीं थे, कुछ ऐसे ही था ना। नहीं, उसको कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। गद्दारी का मुकदमा होना और उससे नबर्द आज़मा होना कोई बच्चों का खेल नहीं, कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान। ये जो 22 अगस्त का वाक़या था जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की थी, और उन बातों की पजीराई करने पर यहाँ कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ था, और यहाँ से एक मुश्तइल हजूम जो है वो यहाँ से मार्च करके ARY के दफ्तर पर हमला आवर हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शवाहिद ना हो, इस्तगासा ना हो, इस्तगासा अगर ठीक ना हो, शवाहिद ना हो, तो मुकदमे का क्या नतीजा निकलता है? वही निकलता है। हम अदालत के किसी फैसले पर कोई तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये समझते हैं
کہ آج جو MKM کے رہنماؤں کے خلاف جو مقدمات تھے وہ عدم ثبوت کی بنیاد پر بری قرار دی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو ہے ایک پارٹ. لیکن اس کا اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف گفتگو نہیں کی جانی چاہیے, نہیں ہو سکتی, نہیں کی جانی چاہیے, نہیں ہو سکتی. اور جو کرے گا وہ پاکستان کی ریاست کے اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا, جو ریڈ لائن جو ہے ریاست پاکستان کا وفادار ہونے کے لیے لگائی گئی ہے. ہم صحافی ہیں, ہم پولیس والے ہیں, ہم فوجی ہیں, یا ہم عام شہری ہیں, ہم کوئی سرکاری ملازم ہیں, ہم تاجر ہیں, ہم کسان ہیں, یا ہم ایک عام آدمی ہیں, ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں. اگر ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں کہنی چاہیے. اگر ریاست سے کوئی شکایت بھی ہے تو اس کی شکایت کا بھی ایک پراپر فورم ہے. اسی بات کو تھوڑا سا اور میں ایلیبریٹ کر کے سوال لے لیتا ہوں. جو کچھ الطاف حسین صاحب نے کیا, میں صدق دل سے کہہ رہا ہوں غلط کیا. الطاف حسین صاحب کو اس کے خلاف کیس چلنا چاہیے, ان کا جرم ثابت ہو جائے تو اس پہ ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور اگر وہ معافی مانگتے ہیں, اور ریاست ہماری ماں اور باپ جیسی ہے, تو ریاست اگر اپنا دل بڑا کر لے, وہ ریاست کی مرضی ہے, اس کو معاف کر دینا چاہیے. آرمی چیف کا ایک بیان تھا جنرل باجوہ صاحب کا کہ جو بھی انتشار نہ پھیلائے اور سیاست کرنا چاہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, سیاست کرے, انتشار نہ پھیلائے. تو کیا اس بیان کے زمرے میں الطاف حسین کی سیاست بھی آئے گی, یا وہ اس سے باہر ہے؟ دیکھیے, میں آرمی چیف کے اس بیان کی تعبیر اور توجیہ کرنے کا اہل نہیں ہوں, کیونکہ آرمی چیف نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے بیان کی جو حقیقت ہے, یا جو اس کے بیان میں جو چھپی ہوئی حکمت ہے, اسے ISPR کے لوگ زیادہ کھل کے اور زیادہ اچھی طرح سے بیان کر سکتے ہیں. آپ بڑے نا ٹیکنیکل انداز سے مجھے جواب دے رہے ہیں, اس میں چاہوں گا کہ آپ جواب دے دیں. میں نے جو عرض کیا ہے, کیونکہ آرمی چیف کے نے جو کچھ کہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے, اور وہ میڈیا پر بھی آیا ہے. آپ کی بصیرت. ٹھیک ہے جی, اس میں بصیرت کچھ نہیں ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی اور پڑھے لکھے کو فارسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آرمی چیف نے جو کہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے. اس کی اگر مزید وضاحت اور اس کی جو گلوریفیکیشن کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے کہ ISPR پراپر فورم ہے, اس سے یہ بات کی جانی چاہیے. میں اپنے آپ کو اتنا اہل نہیں پاتا کہ ان کے بیان میں کیا پیغام پنہا تھا میں اس کی وضاحت کر سکوں. اچھا, ایک سوال جو ناظرین کے ذہنوں میں بہت ہے, اور جو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں, کراچی والے, چاہے مٹھی بھر ہوں, ان کے دل میں ہے کہ جو ریڈ لائن ریاست پاکستان کے ریاستی اداروں کے لیے بولنے کی جو ریڈ لائن تھی, وہ الطاف حسین اور ان کی اس وقت کی MQM نے کراس کرنے کی کوشش کی. تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, ان کے دفاتر مسمار ہوئے, ان کے کارکنان کی نیچے سے اوپر تک گرفتار ہوئے, سب کو لپیٹ دیا گیا, ایک بڑا ہومنگ آپریشن کیا گیا, یا رد الفساد میں شامل کر کے ان کو فارغ کر دیا گیا, لپیٹ دیا گیا. اس سے 2-3 جماعتیں اور بن گئیں. پھر ان کو دوبارہ سے جو ہے قومی دھارا جس کو کہتے ہیں آپ, اس میں لے کے آنے کے لیے جماعت کو ریفارم کر دیا گیا. پاکستان کا نام ایڈ کر کے MQM بن گئی اور پاک سرزمین کے نام سے بھی ایک جماعت وقوع پذیر ہو گئی. وہ تمام ریڈ لائن نہیں, ریڈ کے بعد جتنی بھی لائنز تھیں, 7 لیئرز آف لائن, وہ تمام لائن عمران خان صاحب کراس کر چکے ہیں. تمام لائن کراس کر چکے ہیں. یہ میں الزام نہیں لگا رہا, حقیقت ہے, آپ بھی جانتے ہیں. تو اب تک نہ ان کا کوئی دفتر مسمار ہوتا ہے, نہ کوئی کارکن اٹھایا جاتا ہے, نہ 90 دن کے لیے, نہ 190 دن کے لیے. تو یہ دوہرا معیار سمجھ نہیں آ رہا. سنیے دیکھیے, MQM کے جو دفاتر مسمار ہوئے, وہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ دفاتر غیر قانونی طور پر پارکوں میں قائم کیے گئے تھے. اچھا, اکثریت. تو اس وقت کیوں نہیں قائم کرنے دیا گیا؟ پوری بات سن. جی, کہ جو دفاتر
پراپر دفاتر تھے وہ تو آج تک بھی ہیں اور سیل ہیں، سر پہ مہر ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما کا جو گھر تھا، جیسے تمام لوگ 90 کے نام سے جانتے ہیں، وہ موجود ہے، موجود ہے۔ مسمار وہ تو دیکھیے اس وقت تو مسمار نہیں ہوا تھا، نہیں اس وقت نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ سیل تھا، اس میں بعد میں آتش زدگی ہوئی، اور ان کے دیگر جو دفاتر تھے وہ جو پراپر دفاتر تھے، جو لیگل دفاتر تھے، وہاں کوئی خرابی نہیں ہوئی۔ خورشید میموریل ہال جو تھا وہ ایک اسپتال کے نام کا پلاٹ تھا، جس پر یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہ جو مختلف پارٹس میں جو ایم کیو ایم کے سیکٹر اور یونٹ آفس قائم تھے، وہ تو پارک کی زمین تھی، وہ مختلف جو ہے وہ سماجی خدمات کی ایمینٹی پلاٹس تھے۔ اگر ایمینٹی پلاٹس پر تحریک انصاف کے دفتر ہوں گے تو وہ بھی مسمار ہوں گے، پہلی بات۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں، ہم نے کہی ہے کہ جس دن ریاستی ادارے اس طرح سے پیش آئیں گے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں کے ساتھ، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنے سنجیدہ ہیں، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ تحریک انصاف کے پیچھے کتنے لوگ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہم کیا پورا پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ایک سیاست میں لاڈلے کی اصطلاح آپ نے سنی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، اس کو دیکھ لیجئے، لوگوں کو وہ عجیب و غریب سی ایک کیفیت کا شکار ہے۔ اور دیکھیے یہی وہ سب سے بڑی خامی ہے پاکستان کے سیاسی نظام کی، کہ تمام طبقات ایک غیر یقینی کا شکار ہے، پڑھے لکھے، بغیر پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، سرکاری ملازم، اعلیٰ سرکاری ملازم، صحافی، استاد، طالب علم، مزدور، ادیب، آپ کا دانشور ایک گو مگو کیفیت کا شکار ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اس ابہام کو پیدا کرنے میں ہمارے معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کا، لوگ کہتے ہیں نا جب میری دانش کے مطابق اس ابہام کے پیدا ہونے کے بعد ہمارے معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر ہم سب مل کے اس معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کے آگے بند نہیں باندھیں گے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ٹیچر، استاد تعلیم دے، شاگرد یا طالب علم تعلیم لے، اخبار نویس اخبار لکھے، اور پڑھے لکھے لوگ اخبار پڑھیں، تاجر تجارت کرے، فوجی حفاظت کرے، ٹھیک ہے جی، وکیل عدالت میں جائے، مقدمہ لڑے، اور جج سماعت کرے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ جج مقدمے کا فیصلہ کرنے کے بجائے آبزرویشن زیادہ کرتا ہے، خبر زیادہ بنواتا ہے۔ ہر آدمی اپنا کام کرے، اور کچھ لوگوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آج کے بعد صرف اپنا کام کریں گے تو ان کی تحسین ہونی چاہیے، ان کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں تو لوگ اس بات پر ناراض ہیں، کوئی انہیں میر جعفر کہتا ہے، کوئی میر صادق کہتا ہے، کوئی XYZ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کہ آپ نے ہماری طرفداری کیوں نہیں کی۔ خان صاحب جس دن پہلی دفعہ بولا تھا نا نیوٹرل، یا پہلی دفعہ کسی نے خلائی مخلوق کہا تھا، اسی دن گدی پہ تھپڑ لگانا چاہیے تھا۔ اسی دن اگر تھپڑ لگا دیتے تو آج اتنی زبان لمبی نہیں ہوتی۔ دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ایک دم اشتعال کی کیفیت ہے نا، یہ تحمل کی ضد ہے۔ کسی بھی فرد کو اتنا موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اصلاح ہو سکے، اور جب ناقابل اصلاح ہو تو پھر اسے ایلیمینیٹ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس ایلیمینیشن پہ ہی آ جاتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی سیاست اور الطاف حسین کی شخصیت، یہ ایلیمینیشن راؤنڈ میں ہی تھی پچھلے 8 سال سے؟ نہیں تھی۔ نہیں سر، کہاں تھی؟ آپ دیکھیں نا، کراچی سے بائک آؤٹ، الیکٹرانک، سوشل، آواز، تصویر، تحریر، تقریر، سب پہ نتیجہ کیا نکلا؟
वही उसी पे आ रहा हूँ, नतीजा क्या नतीजे पे ही आ रहा हूँ। सुने ना, नतीजा ये निकला कि जो लोग इनकी आशीर्वाद के खिलाफ एमकेएम के नाम से खड़े हुए थे उन्हें 12-12 हज़ार वोट मिले। जो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़े हुए थे, जो एमकेएम के नाम से जो लोग खड़े हुए थे उन्हें 12 हज़ार वोट मिले। सही नहीं समझा मैं, और नाज़रीन भी शायद समझ नहीं पा रहे। एमकेएम के नाम से किस एमकेएम से बात कर रहे हैं? भाई एमकेएम एक ही है, अल्ताफ हुसैन की है। एमकेएम एक ही एक है, है। उसमें कोई भी हो। हम ये समझते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने कहा इनको वोट ना दें ना दे तो 12,000 वोट लिए, तो 12 हज़ार वोट पड़े। वरना तो 1 लाख। भाई वही निशान था, वही पतंग का वही निशान पतंग था, थी। वही आदमी था, उन्हीं का वो यूनिट था, उन्हीं का वो सब कुछ था। तो वो 12 हज़ार वोट लेके या 29 हज़ार वोट लेके हार गया। अभी पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुआ, वो तो 18,000 वोट लिए। ठीक है जी, 18,000। 18 हज़ार वोट लेके हार गया। जबकि वहाँ वोट कितने हैं पता है आपको? 5.5 लाख। 5,80,000 वोटों में से जीतने वाले को भी शर्म आनी चाहिए कि 50 हज़ार वोट लेके जीते हैं। सिर्फ यानी 10%, और वो भी हम भी और मीडिया भी देखता रहा है कि वोटिंग नहीं थी, फिर भी 50,000 ले आए वो।